الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس بہت ہی اہم پروگرام کے صدر ذی وقار مہمانان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، بے حد خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ آج اس مقام پر ایک انتہائی اہم مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ رے آف ہیومینٹی، یہ لفظ جو ہے کتنی معنویت رکھتا ہے اور اس کو سننا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے بھی کچھ سوچتا ہے۔ اپنے لیے تو ہر آدمی کام کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، لیکن اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے دوسروں کے لیے کام کرنا، اس کی توفیق سب کو نہیں ملتی۔ مجھ سے جب اس تنظیم کے نمائندے ملے اور اس کے بارے میں بتلایا کہ ہم لوگ کئی سالوں سے اپنے شہر کے اندر خون کے عطیے کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور بہت ساری جانیں بچائی گئی ہیں، بہت سارے ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری کی گئی ہے، تو مجھے جو خوشی ہوئی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، ہمارے شہر کے اندر آبادی بہت بڑی ہے، نوجوانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن اس طرح کی مثبت کوششیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں۔ باقی شور ہنگامہ کرنے کے لیے، گلی گلی جشن کرنے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے تو ہر طرف مل جاتے ہیں، لیکن یہ خدمت خلق، دوسروں کے کام آنے کے لیے آگے آنے والے یہ چند نوجوان جو ہیں، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو مزید حوصلہ دے اور اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک ہونے کی توفیق دے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں معمولی ہو سکتا ہے کہ چلو کچھ لوگوں سے بلڈ لے کر کے کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن اس آدمی سے پوچھئے، اس مریض سے پوچھئے، اس مریض کے گارجین سے پوچھئے جس کی جان اسی بلڈ پر منحصر تھی، جس کو وقت سے یہ بلڈ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا دی۔ اس سے پوچھئے کہ اس کے دل کی کتنی گہرائی سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے۔ جس نے یہ خون دیا اس کے لیے دعا، جس نے یہ انتظام کیا اس کے لیے دعا، اور جس نے اس کام میں ذرا بھی کوشش کی اس کے لیے دعا۔ اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا لینا، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن افسوس اسی بات پر ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروگراموں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے ویسا ملتا نہیں کیوں؟ اگر یہاں کسی اور چیز کا پروگرام رہتا، کوئی
ہنسی مذاق کی محفل ہوتی، کوئی مشاعرہ ہوتا، کوئی قوالی ہوتی، کوئی ناٹک ہوتا تو تل رکھنے کی جگہ نہ رہتی. لیکن 7 بجے کا اعلان تھا، 7:45 بج رہے ہیں اور منظر آپ دیکھ رہے ہیں. کہاں گئے ہمارے نوجوان؟ کہاں گئے ہمارے بزرگ؟ کیا ان کو اطلاع نہیں؟ کیا ان کو ان سب چیزوں سے دلچسپی نہیں؟ اگر ہم مذہبی اعتبار سے بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بینر کے اوپر یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. قرآن کریم کی آیت ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک شخص کو بھی قتل کیا، ناحق قتل کیا، اس نے سارے انسانوں کو گویا قتل کر دیا. اگر ایک قتل کرتا ہے کوئی انسان بلا وجہ، بغیر کسی جواز کے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا. اسی کے برعکس ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک نفس کے بچانے کا سبب بنا، زندگی دینے کا سبب بنا، اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دی، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. بلڈ کے معاملے میں یہی تو ہوتا ہے. آپریشن ہو رہا ہے، اچانک ضرورت پڑ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اچانک بلڈ کی ضرورت پڑ گئی، اور کتنے مریض ہیں جن کو ہر ماہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں ایک فرد کو بچانے کے لیے اگر آپ نے قدم اٹھایا ہے تو اللہ کی نظر میں آپ پوری انسانیت کو بچانے کا کام کر رہے ہیں، کسی ایک فرد کو بچانے کا کام نہیں کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ ایک مذہبی اور ثواب کا بھی کام ہے، اور دوسری طرف ایک سماجی عمل، دوسری طرف اپنے سماج کے اندر اپنے سماج کے ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی. اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور برائی اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. انسان کی جان بچانا یہ معمولی بڑی نیکی ہے. اس کام میں تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ہم آپ کے ساتھ ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہوں، ہم سب مل کر کے سماج کے ساتھ ہوں، ہم سب مل کر کے ایک مریض کے ساتھ ہوں، ہم سب مل کر کے ضرورت مندوں کے ساتھ ہوں. اللہ کی نظر میں بھی یہ بہت پسندیدہ کام ہے، اور انسان کی نظر میں تو ہے ہی. انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. سب سے بہتر انسان. آپ جانتے ہیں ہمارے دین کے اندر، ہمارے دھرم کے اندر ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے والا جنت کا مستحق بنتا ہے. پیاسے کتے کو پانی پلا دیا ایک شخص نے، بلکہ ایک عورت نے، اور وہ بھی کیسی عورت؟ بدکار عورت تھی، جس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پانی کنویں کے اندر تھا. اس نے اپنا موزہ نکالا، موزے کو کنویں میں ڈال کر کے اس سے پانی نکالا
کتے کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ ایک بدکار فاحشہ عورت تھی، لیکن اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا اور اس کو جنت کا مستحق ٹھہرایا۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے۔ تو جان بچانا صرف انسان ہی کی جان نہیں بچانا، بلکہ کتا جیسا جانور جس کو ہم بڑا حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اس کتے کی جان بچانے والی عورت، بدکار عورت کا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے، ایک دوسری عورت تھی، اس نے کیا کیا کہ ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اپنے گھر میں، نہ اس کو کھانا پینا دیتی تھی اور نہ کھولتی تھی کہ وہ جا کر کے اپنا کھانے پینے کو تلاش کرے۔ اسی میں وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی۔ کس کی وجہ سے؟ ایک بلی کی جان لینے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی، ایک کتے کی جان بچانے کی وجہ سے وہ عورت جنت میں گئی۔ تو یہ اسی لیے قرآن میں جو لفظ ہے، نفس کا لفظ انسان کا خالی نہیں ہے، وہ نفس انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ مخلوق جس کی سانس چلتی ہے، جس کے اندر روح ہے۔ صحابہ نے پوچھا تعجب کے ساتھ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی ایک عورت جنت میں چلی جاتی ہے، اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے اللہ کے یہاں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ان لنا فی البہائم لاجرا، کیا جانوروں کی بھی خدمت کرنے میں اجر و ثواب ملتا ہے؟ جانور کو بھی فائدہ پہنچانے میں یہ بھی ثواب کا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر کے اندر، یعنی ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو فائدہ پہنچانے میں اجر ثواب، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کیوں نہ ہو، ہم اور آپ اس کو کتنا ہی حقیر اور معمولی کیوں نہ سمجھتے ہوں، لیکن آپ اس کی جان بچاتے ہیں تو آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر اس کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو اللہ کے غیظ و غضب کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ خون کا عطیہ، اس سلسلے میں عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں ابھی وہ بتائیں گے تفصیل سے آپ کو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بدن کے اندر 4 لیٹر خون اگر ہے، اس میں 1 پاؤ خون ہم نے دے دیا تو 3.25 لیٹر ہی بچا، اتنا خون کم ہو گیا، کہیں ہم بیمار نہ پڑ جائیں، کہیں ہم کمزور نہ ہو جائیں۔ اور یہ سوچ آ سکتی ہے اور یہ حقیقت ہے، لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ اس معمولی مقدار میں نکلنے والے خون کی ریکوری بڑی جلدی ہوتی ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ یہ جو خون آپ کے بدن سے تھوڑا سا نکلا، اولاً تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں کچھ فاضل خون رکھا ہے، انسان کو جتنی ضرورت ہے خون کی، اس کے جسم میں کچھ زائد خون رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو حدیث میں کہا گیا ہے زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ کمی کیوں نہیں آتی؟ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ نے 20 روپیہ دے دیا، 80 روپیہ ہی تو بچا، کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کمی نہیں آتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی جلدی بھرپائی کراتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو ہم تمہارے اوپر خرچ کریں گے، تم دوسروں کو دو ہم تم کو دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ جتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ جتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو لوگ جتنا پابندی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کے مال میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 1 سال میں 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ نکال دیتے ہر سال،
لیکن کیا ان کی تجارت، ان کا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اگلے سال اس سے 1.5 گنا وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. کیوں؟ ان کے مال میں مزید اضافہ. اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہی حال آپ کے بلڈ ڈونیشن کا ہے. آپ جب دیں گے اپنا بلڈ تھوڑا سا نکال کر کے دوسرے کو، تو اس کی بھرپائی بڑی جلدی ہوگی اور وہ کمی بڑی جلدی دور ہو جائے گی، بہت جلدی دور ہو جائے گی. اور پھر اس کے بڑے سارے فوائد ہیں. بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے والوں کو. بہت ساری بیماریاں جیسے خون کا رک جانا اور بلڈ پریشر کی بیماری، کینسر کی بیماری اور بھی بہت ساری بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر بتلاتے ہیں کہ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنا خون دیتے رہتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ بھرپائی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف یہ کہ آپ کے جسم کو ایک طرح سے حفاظت مل جاتی ہے. بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اپنے خون کا عطیہ نہیں کرتے. اور جب آپ خون دینے جائیں گے، یہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ، تو ویسے ہی نہیں لے لیا جاتا. آپ کی باڈی، آپ کا شریر اس لائق ہے کہ نہیں کہ آپ کا خون، آپ کے جسم سے خون نکالا جائے. پہلے ڈاکٹر دیکھتے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں کوئی ایسی بیماری تو نہیں آپ کے جسم کے اندر کہ جو اس کام میں رکاوٹ بنے. اگر ہے تو پہلے ہی آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ آپ کے جسم میں یہ بیماری ہے. آپ کا ایک چیک اپ بھی سمجھے کہ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ. پھر جب آپ کا خون نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ جا کر کے فوراً دوسرے کے جسم میں داخل کر دیا جائے، بلکہ اس کو پھر اس خون کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس خون کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے. اگر کوئی بیماری اس طرح کی ہے تو سب سے پہلے آپ کو خبر کیا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کے خون کے اندر یہ بیماری ہے، نظر آئی ہے، آپ اس کا علاج کرائیے. تو اس طریقے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. اس میں آپ کی عمر دیکھی جاتی ہے، کیا آپ کی عمر اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں. آپ کا وزن دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کا وزن اتنا ہے کہ آپ کے جسم سے کچھ خون نکالا جائے. اور پھر بیماریاں دیکھی جاتی ہیں. اس طریقے سے سب کچھ جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ان ساری احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے جسم سے یہ قیمتی خون نکالا جاتا ہے اور ضرورت مند کو سارے چیک اپ کے بعد اس تک پہنچایا جاتا ہے. ایک جان بچائی جاتی ہے، ایک جان بچائی جاتی ہے. اور آپ کسی اسپتال میں چلے جائیے، کسی ڈاکٹر کے یہاں چلے جائیے، مریضوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں. آپریشن ہونا ہے، خون کی ضرورت ہے، کہاں جائیں، کس سے کہیں. اگر آپ انتظام نہیں کر سکتے تو ایک بڑی رقم آپ کو اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے. ایسے نازک وقت میں اگر آپ جیسا ایک انسان، آپ جیسا ایک نوجوان، صحت مند نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنے کو پیش کر دیتا ہے کہ میرا جسم اگر اس لائق ہے کہ میں اپنا خون دے سکوں تو بلا تردد میرے جسم سے خون نکالا جائے. اس وقت اس مریض کی اور اس مریض کے گارجین کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے. اسی لیے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اپنے بھائی کے لیے یعنی دوسروں کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو اپنے لیے پسند، یہ دیکھیے بہت ایک ایسا
فارمولہ، ایک ایسا ضابطہ دیا ہے ہماری شریعت نے کہ اس ضابطے پر رکھ کر کے اپنے آپ کو تولیں تو ہمارے سماج سے بڑی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ اب دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ اگر خدا نخواستہ میں کبھی بیمار پڑوں، کبھی مجھ کو بلڈ کی ضرورت پڑ جائے تو لوگ میرا ساتھ دیں، میرے کام آئیں، ایسے دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ضرورت پڑی ہے آپ کی تو آپ ان کے کام آئیں۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ضرورت کے موقع پر دوسرے لوگ میرا تعاون کریں، دوسرے لوگ میری مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں، ویسے ہی دوسرا بھی آپ کے لیے چاہتا ہے۔ آپ اپنے لیے کوئی اور ضابطہ رکھیں اور دوسروں کے لیے کوئی اور ضابطہ رکھیں، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس، جس طرح آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کی شکایت کرے، کوئی آپ کی غیبت کرے، کوئی چغلی کرے، تو دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ آپ اس کی شکایت کریں، آپ اس کی غیبت کریں، آپ اس کی چغلی کریں۔ یہ اتنا ایسا فارمولہ دیا ہے ہماری شریعت نے کہ اگر ہماری نظروں کے سامنے یہ چیز رہے تو سماج سے کتنی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بہترین کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ ہمارے جسم سے خون نکلے گا تو ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہم لڑکھڑانے لگیں گے اور ہماری صحت متاثر ہوگی، آپ کی صحت میں بہتری آئے گی۔ اطباء بتلاتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ اپنا خون ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ اس سے اس کی صحت میں بہتری آتی ہے، اس کے خون کا دورانیہ بڑھتا ہے، اس کے جسم میں نشاط اور پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے، مضر چیز نہیں ہے، لیکن ہم وہی اپنے ذہن میں پال کر کے بیٹھے ہیں کہ اس سے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اپنا خون دوسرے کو دے دیں گے، ہم ضرورت مند ہیں اس کے۔ نہیں، آپ دوسرے کو اپنا خون دیجئے، آپ کی صحت میں بہتری آئے گی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے یہ چیز آپ کو محفوظ رکھنے کا سبب بنے گی۔ اس لیے میں آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو اس لائق ہیں کہ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں، ان سے بھی اور ہماری آواز جن لوگوں تک پہنچے بعد میں بھی ان سب سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، بلا تردد حصہ لیں، سماج کو بتلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مریض کو بتلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ تنہا نہیں، آپ اس سماج میں جب تک ہم ہیں آپ تنہا نہیں، ہم صرف اپنے لیے نہیں زندگی گزار رہے، سماج کا ایک ایک بچہ ہمارا بچہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے ہر مہینے خون کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ہمارے شہر کے لوگ لکھنؤ جا کر کے ایک کثیر رقم خرچ کر کے یہ ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہمارے شہر کے اندر ایک اچھی روایت قائم ہوئی ہے کہ اب ان بچوں کے گارجین کو ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا ہے، اپنے اس شہر کے اندر ہی ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ محنت و مشقت سے بھی بچتے ہیں اور ان کے پیسے کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کام کو کبھی بھی معمولی مت سمجھیے، یہ بہت بڑا کام ہے، انسانیت کی خدمت، جس کو خدمت خلق کہتے ہیں، انسانیت ہی نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کی بھی خدمت، یہ ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، ہمارا سماج بھی اس کو چاہتا ہے، اور اس سے سماج کے اندر بھائی چارہ اور محبت بڑھتی۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور خاص طور سے رے آف ہیومینٹی کے ذمہ داران کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور کئی سالوں سے اس میدان میں وہ کام کر رہے ہیں، اور ایم اے فاؤنڈیشن کے
ذمہ دار اور اس کے کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جگہ کو اس کار خیر کے لیے آج وقف کیا ہے اور یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے ہر کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔